آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر، قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کہ اے نبی ان سے سوال کر کہ سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرنے والی ذات کون سی ہے؟ کیا تمہارے شریک تمہیں سیدھا رستہ دکھا سکتے ہیں؟ یقیناً وہ کہیں گے قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَّن لَّا يَهْدِي إِلَّا أَن يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، کہ جو شخص تمہیں سیدھے رستے کی طرف رہنمائی دینے پر قادر ہے وہی اس قابل ہے کہ اس کی اتباع کی جائے، اس کی عبادت کی جائے، اس کو وحدہ لا شریک مان کر اسی کو مشکل کشا مانا جائے، اور وہی ذات ہے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تبلیغ کرنا تمہارا کام ہے لیکن ہدایت دینا تمہارا کام نہیں ہے۔ میں جس کا دل چاہوں ہدایت کی طرف پھیر دوں اور جس کا دل چاہوں گمراہی کی طرف پھیر دوں، یعنی کہ جس دل کے اندر خیر ہوگی اور جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا مانگے گا، میں اس کے دل کو اس کی سمت کو ہدایت والی سمت کی طرف اس کا چہرہ موڑ دوں گا، اور جس دل کے اندر شر ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے دل کی کیفیت کے حساب سے اس کو رستہ دے دوں گا۔ تو کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے کہ تم اس ذات کے آگے اپنا سر جھکاؤ جو ان سارے کاموں کے کرنے پر قادر ہے، جو تمہیں سیدھا رستہ دکھانے پر قادر ہے، جو تمہیں صراط مستقیم پر چلنے پر قادر ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو کیونکہ وہی عبادت کے لائق ہے۔